اکثر مکی صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، تو اس سورہ کی بھی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ الف لام را، یہ وہ حروف ہیں قرآن کریم کے کہ جو مختلف صورتوں کی ابتدا کے اندر آئے ہیں۔ کہیں پر الف لام میم، کہیں پر الف لام را، کہیں پر نون، کہیں پر صاد، اور اس طرح کے حروف آئے ہیں۔ اس کے معنی اور مطالب ایک اللہ رب العزت جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کے معنی کے متعلق پتہ نہیں ہے، یاد رکھیے، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے اس کے معنی اپنے پیغمبر کو بتائے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے پر بتایا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف جو ہے یہ الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم جو ہے یہ الگ حرف ہے، اور اس کو مقطعات جو ہے یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قطع کا اسم المفعول ہے، جس کے معنی ہے کٹی ہوئی چیز یا وہ آیات، وہ الفاظ جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ ہر حرف پڑھنے کے اوپر تمہارے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ الف پڑھنے پر 10 نیکیاں، لام پڑھنے پر 10 نیکیاں، میم پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے، کہ چونکہ اس کے معنی اور مطالب کسی کو معلوم نہیں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو نظر انداز کر دیں کہ اس کا کیا فائدہ پڑھنے کا، بلکہ ڈائریکٹ ہی پڑھ لیا جائے، تلک آیات الکتاب الحکیم، اسی سے شروع کر دیا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر ہر حرف پڑھنے پر تمہارے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اگر الف لام میم کوئی پڑھتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس نے 30 نیکیاں کما لی۔ اسی طرح الف لام را پڑھ لیا تو 30 نیکیاں کما لی۔ اس حد تک تو یہ بات درست ہے۔ اب جہاں دیگر بدعقیدگیاں قوم کے اندر پائی جاتی ہیں، ان میں ایک عقیدہ یہ بھی موجود ہے کہ قرآن کریم کے مختلف حروف مقطعات کو جمع کر کے ایک تختی پر لکھ کر کہیں لٹکا دیا جاتا ہے، مکان اور دکان کے خیر و برکت کے لیے اس کو بیچا جاتا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس لیے کی جا رہی ہے کہ آج جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں تو یہ ہر ایک کے دسترس پر ہے، ہر ایک کے دروازے پر، ہر ایک کی دکان پر یہ چیز لا کر پہنچائی جاتی ہے، اور مختلف تختیوں کے اوپر اور مختلف پلاسٹک اور لکڑیوں کے اوپر اس کو خوشنما کر کے لکھا جاتا ہے، اور آپ کو دکان پر لا کر دیے جاتے ہیں کہ حروف مقطعات، قرآن کے مقطعات ہیں، یہ لوح قرآنی کا نام اس کو دے دیا گیا۔ اور اکثر لوگوں کے کاروباری مراکز میں جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خوبصورت فریموں کے اندر یہ بنا کر انہوں نے لگائے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یاد رکھیے کہ یہ شرک پر مبنی عقیدہ ہے، اس کا قرآن اور حدیث سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان حروف مقطعات کو اگر کوئی جمع کر کے لکھ کر لگا دے اس نیت سے کہ اس کی وجہ سے خیر و برکت ہوگی، تو میرے بھائیوں یہ کتنی احمقانہ بات ہے کہ جہاں جس گھر کے اندر پورا قرآن کریم موجود ہے تو وہاں قرآن کریم کے چند حروف کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو پورا ذخیرہ موجود ہے جہاں سے یہ مقطعات اخذ کیے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں، تو ماخذ تو وہیں پر موجود ہے، وہیں پر پوری کتاب موجود ہے۔ تو کیا اس کتاب سے خیر و برکت نہ ہوئی جو چند مقطعات یا چند آیات نکال کر لگا دیے گئے خیر و برکت کی غرض سے؟ یا اسی طرح قرآن کریم کے مختلف آیات جمع کر کے اس کو تعویذ کی شکل کے اندر گلے کے اندر لٹکا دیا جاتا ہے، دکان کے شٹر کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، دروازے کے چوکٹ کے ساتھ
لگا دیا جاتا ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ اس کے نیچے سے جو گزر کر آئے گا تو بس معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جہاں پر پورا قرآن موجود ہے، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب، تو کیا وہ یہ کام نہ کر سکی جو ایک آیت کرے گی؟ اگر ایک آیت کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ گھر کے اندر ناچاقی ختم ہو جائے، گھر سے بلائیں بھاگ جائے، شیطان بھاگ جائے، تو اگر ایک آیت کے اندر اتنی تاثیر ہے تو قرآن کریم کے اندر تو اتنی تاثیر ہونی چاہیے کہ جہاں یہ موجود ہو پورے علاقے سے شیطان دور بھاگے، پورا محلہ شیطانوں سے صاف ہو جائے، پورے زندگی کے اندر خیر و برکت آ جائے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم موجود ہے، شیطان بھی موجود ہے ساتھ میں۔ قرآن کریم گھر کے اندر موجود ہے اور وہاں پر ڈول باجے بجتے ہیں، وہاں پر گانے سنے جاتے ہیں، گائے جاتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ٹی وی کے اوپر، ٹیپ ریکارڈر کے اوپر یہ معاملہ چلتا ہے۔ قرآن کریم موجود ہے، آیت لکھ کر لگائی ہے برکت کے لیے، اور سود کا کاروبار جاری ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ہے بدعقیدگی ہے، یاد رکھیے، اور اللہ رب العزت کے قہر و غضب کو للکارنے کے مترادف ہے کہ اس انداز میں اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو شریک کر دیا اور سمجھ لیا کہ اس کے اندر نفع اور نقصان ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم کے سراسر خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے حکم دیا کہ اس کو پڑھنے میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، تو اس کو اسی حد تک رکھا جائے جتنا کہ ہمیں علم ہے، جتنا تک ہمیں اس کے متعلق معلومات ہیں۔